علماء کا مجمع ہے، دیگر مقررین انتظامیہ حکومت کے ساتھ وہ خطاب کرتے ہیں، ان کو مخاطب قرار دیتے ہیں۔ میں اہل رائے اور اہل فکر لوگوں کو جو مذہب تشیع کے ہوں یا مذہب اہل تسنن کے، وہ دہشت گردوں کے حامی ہوں یا مخالف، ان کے لیے ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، تو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، مر جاتے ہیں یا مارتے ہیں۔ یہاں بہادری ہوتی ہے، میدان جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا بہادری ہوتی ہے، لیکن ایک بے بس شخص کو، ایک مسافر کو، ایک غفلت میں ناآگاہی میں بیٹھے ہوئے شخص کا مارنا بزدلی ہے اور غیر انسانی ہے۔ یہ بزدل لوگ ان لوگوں کو مارتے ہیں جو ان کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے، غافل بیٹھے ہیں، یہ انسانی قدروں کو نہیں جانتے، یہ اسلامی قدروں سے ناآشنا ہے جو غافل لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، یہ دعوت فکر دیتا ہوں میں، کہ یمن میں ایک بچہ مارا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں القتل غیلتن، دھوکے میں مارا جانا، غفلت میں مارنا کسی کو، میدان جنگ میں نہیں، غفلت میں ایک بے دفاع، ایک بے سر و سامان آدمی کا قتل، اس کو القتل غیلتن کہتے ہیں۔ یمن میں ایک بچے کو قتل کیا، وہ ناآگاہی میں غفلت میں فریب میں ایک بچہ قتل ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اس کے مقابلے میں 7 افراد کو قتل کیا، 7 افراد کو قتل کیا ایک بچے کے دھوکے میں قتل کرنے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری باب کتاب الدیات میں موجود ہے، ان غلاما قتل غیلة فقال عمر لو اشترك اہل صنعاء لقتلتهم جميعا۔ یہ عبارت ہے صحیح بخاری کی کہ ایک لڑکا مارا گیا تھا، اسی صنعاء میں ایک لڑکا مارا گیا تھا، دھوکے میں مارا گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اس لڑکے کے قتل کرنے میں صنعاء کے رہنے والے، صنعاء شہر کے باشندے تمام اگر شریک ہے تو میں ان سب کو مار دیتا ہوں۔ یہ آپ کے ہاں ہے القتل غیلتن۔ امام مالک نے کہا ہے کہ مسلمان اگر کسی کافر کو مارتا ہے تو کافر کے بدلے میں مسلمان نہیں مارا جائے گا، لیکن اگر اذا کان القتل غیلتن، اور اگر دھوکے میں کسی مسلمان نے کسی کافر کو مارا ہے تو پھر مسلمان اس صورت میں مارا جائے گا، یعنی قصاص ہوگا مسلمان کے خلاف بھی۔ یہ القتل غیلتن یہ بہت بڑی بزدلی ہے، نامردی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تم کو نہیں روکتا، نیکی کرنے، احسان کرنے سے نہیں روکتا، انصاف کرنے سے بھی نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی ہے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، اور تم کو تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا ہے کافر، لیکن ان کافروں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، ان کافروں نے
تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ نیکی کر، ان تبروہم، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نہیں روکتا، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ جو کافر آپ کے ساتھ لڑتا نہیں ہے اس کے اوپر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے یہ سلوک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم یہ آیت سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں۔ قرآن کا یہ اعلان ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، قتل کوئی کرتا ہے انتقام کسی اور سے لیا جاتا ہے۔ ہم نے اڑایا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی اس صورت میں، یہ ان شیعہ مسلمانوں کے امام کے تقدس کو پامال کیا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فتویٰ دیا، ہمارے فقیہ نے فتویٰ دیا جائز نہیں ہے لڑنا، مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی ہر سازش کو صبر سے، قرآن کے اوپر عمل کر کے، اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ناکام بنا دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو مانتے ہیں، ہم بے گناہ کو قتل کرنے والے بزدل لوگ نہیں ہیں، ہم میدان جنگ کے بہادروں کے ماننے والے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔